دور دراز سے سننے والی اسلامی رشتے کی مائیں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، دارالعلوم چشتیہ سلطانیہ نعیمیہ کے جلسہ دستار بندی میں یہ پہلا حسن اتفاق ہے کہ آنے کا موقع ملا پیکر خلوص محب گرامی حضرت علامہ و مولانا حضرت علامہ مولانا مقصود احمد صاحب قبلہ آدمی اور ان کے رفقائے مدرسہ حضرت علامہ اسعد صاحب قبلہ شریفی اور حافظ القاری شکیل احمد صاحب، ان بزرگوں کا حکم ہوا میں آپ کے بیچ حاضر آیا۔ میری آواز تو قدرے گرفتہ ہے، لیکن جہاں تک اس میں وسعت ہوگی الحمدللہ آپ کو ایک پیغام زندگی دینے کی کوشش کروں گا۔ ہماری جماعت کے مقدس علماء اور حفاظ کا ایک مقدس قابلہ آپ کی نگاہوں کے سامنے جلوہار ہے۔ آج کے جلسے کی نظامت فرمانے والے پیکر خلوص محب گرامی قاری غلام مرتضیٰ صاحب شمشی، جو بڑے بڑے جلسوں اور کانفرنسوں کی نظامت کرتے ہیں اور ان کی حاضری ان کے کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے، آج ان کی خوبصورت نظامت سے ہم اور آپ محظوظ ہو رہے ہیں۔ ابھی اس جلسے کی سرپرستی فرمانے والے، بلکہ یوں کہنا صدارت کرنے والے پیر طریقت، رہبر شریعت، قدرت الزہاد، عمدۃ السالکین، حضور سید انیس اشرف صاحب اشرفی الجیلانی صاحب علامت دل العالی، ان کی تشریف آ چکی ہے۔ ان کے فرزند ارجمند سید عزیز اشرف صاحب، ان کی بھی زیارت سے آپ محسوس ہوں گے۔ یہ ہمارے باوقار علماء آپ کے نگاہوں کے سامنے جلوہار ہیں، آپ ان کی زیارت کر رہے ہیں، نیکیوں سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ ابھی ہندوستان کی ہی نہیں بلکہ بیرون ملک کا ایک عظیم شاعر جس کے آواز کی گنگناہٹ ہندوستان اور بین ہند میں بھی محسوس کی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، جو متانت و سنجیدگی اور عشق رسول کے پیکر میں ڈھل کر نعت خوانی آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ یقیناً آپ کا لب و لہجہ، آپ کا انداز جیسے ایک نعت خواں کا ہونا چاہیے، ایک عاشق رسول کا ہونا چاہیے، بالکل وہی انداز آپ کا ہوتا ہے۔ میری دعا ہے کہ مولا تعالی ان کو پوری دن چوکھلی رات ترقیاں مرحمت فرمائے اور ان کو صحت کے دولت سے مالا مال کرے۔ دوستو، اس مدرسے دارالعلوم جو ایک عظیم عمارت ہے، جیسا کہ مجھ کو بتایا گیا، ان کے بانی جناب مرحوم بدرالدجا خان صاحب، اللہ ان کو خلیق رحمت کرے اور ہر کروٹ پر جنت الفردوس سے ان کو اعلیٰ مقام رحمت فرمائے۔ یہ عظیم قربانی ہے ان کی،
ان کے سرمایہ آخرت کے لیے ایک عظیم دولت دنیا میں میرے دوستوں وہ حاصل کر کے گئے ہیں. انشاءاللہ اس کا فائدہ ان کو اپنی قبر میں حشر ملتا ہے. مولا تعالی ان کے فرزندوں کو بھی انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق مرحب فرمائے. یہ چند کلمات جو میں نظر کیے، مولا ہمارے زبان سے نکلی ہوئی باتوں کو قبول و مقبول فرمائے. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول کریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی القدیر الکریم. محبان گرامی، اب مزید میں کچھ عرض و معروض سے پہلے بہتر و مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ تمامی حضرات مل کر اپنے آقا رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہر یہ درود پاک پڑھنا ہے. اور یہ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد ماجد الجود والکرم والہ بارک وسلم. صلاۃ تیسرے رکوع کی آیت کلیمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اسی کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، لیکن اس سے پہلے اپنی عادت کے مطابق آئیں ایک حدیث سے اپنے گفتگو کے سلسلے کو دراز کرتا ہوں کہ جماعت اہل سنت کے تمامی افراد میرے دوستوں جو نقلی اسٹیج ہوتے ہیں کچھ آپ کو سننا اور سنانا چاہتے ہیں. شاعر جب نعت رسول پیش کرنا چاہتا ہے، مقرر جب تقریر کی ابتدا کرنا چاہتا ہے، تو کچھ سننے سنانے سے پہلے آپ کو ہدیہ درود کے لیے مامور کرتا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر ہم اور آپ اپنے نبی کی بارگاہ میں نذرانے درود بس کرتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو کیا اس کا ثمرہ مرتب ہوتا ہے؟ ہمیں اور آپ کو کیا ملتا ہے؟ درود پاک پڑھیے. تو میں متن حدیث کو آپ کے سامنے پیش کروں. پڑھیے درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد بادل الجود والکرم والہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. شفا شریف یہ تاریخ و سیر کی ایک مستند اور معتبر کتاب ہے. شفا شریف میں سیدنا حضرت سلیمان ابن صہیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک روایت مروی ہے. متن روایت یہ ہے: ان سلیمان ابن صہیب رحمہم اللہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هؤلاء الذين يأتونك فيسلمون عليك أتفقه سلامهم؟ قال نعم ورد عليهم. یہ متن حدیث متن روایت ہے. مفہوم روایت سماعت فرمائیں. سیدنا سلیمان ابن صہیب کہتے ہیں، لوگوں رأیت النبی علیہ السلام فی المنام. ایک دن میں نے آقا کو خواب میں دیکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مجھے خواب میں میسر آئی. اے اللہ کے بندو، سنی مسلمانوں میں آپ کو سمجھا دوں، بڑا صاحب مقدر ہے وہ مسلمان جو اپنے نبی کو خواب میں دیکھ لے، جس کو رسول کی سپنے میں زیارت میسر آ جائے. اس لیے پیغمبر کو خواب میں دیکھنا نبی پاکی کو دیکھنا ہے. یہ میں نہیں کہتا، یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نہیں کہتے، پیغمبر کا خود ارشاد ہے. بخاری شریف یہ حدیث کی سب سے مستند اور معتبر کتاب ہے. اس کی جلد اول ہے، جلد اول میں صفحہ 21 ہے. یہی حدیث مسلم شریف ہے، مسلم شریف کی جلد ثانی ہے، جلد ثانی میں صفحہ 242 ہے. یہی حدیث
तिरमिज़ी शरीफ है, तिरमिज़ी शरीफ की जिल्द-ए-सानी सफ़ा 94 पे भी मौजूद है। जितनी हदीस की किताबें हैं, अक्सर हदीस की किताबों में बाबुर रोया के तहत यह हदीस आपको मिलेगी। मतन हदीस क्या है? रावी हदीस सैयदना अबू हुरैरा है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रानी फिल मनाम फ़क़द रानी फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु फ़ी सूरती। दोस्तों, आप गौर से सुनेंगे तो मेरी हर बात आपके ज़हन में उतरेगी। मैं मुदर्रिस आदमी हूँ, मैं पढ़ाने वाला फर्द हूँ, समझाना जानता हूँ, ज़हन में बातों को उतारना भी जानता हूँ। आज मेरी गुफ्तगू का नबो लहजा पैगंबर की हदीसों की रोशनी में होगा। अपने नौजवानों को, हाज़रीन बज़्म को कुछ सिखाना चाहता हूँ, कुछ उनके हवाले करके इस मुख्तसर से मजमे में जाना चाहता हूँ। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रानी फिल मनाम फ़क़द रानी फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु फ़ी सूरती। जिसका मतलब यह है, ए अबू हुरैरा, जिसने मुझे ख्वाब में देखा, मन रानी फिल मनाम, जिसने मुझे ख्वाब में मेरी ज़ियारत की, फ़क़द रानी, तो उसने मुझे को देखा। ये कौन कहते हैं? आक़ाए करीम फरमाते हैं, जिसको मैं सपने में नजर आऊंगा तो मैं ही नजर आऊंगा। दुनिया में किसी इंसान को आप देख लें, कोई गारंटी नहीं है जिसको आपने देखा है सचमुच वही नजर आया है। आप किसी अपने दुनिया से जाने वाले फर्द, दोस्त, अपने वालिदैन, अपने माँ बाप, आप किसी भाई बुजुर्ग को देख लें, कोई जमानत तो गारंटी नहीं है कि जिसको आपने देखा है सचमुच वही ख्वाब में नजर आया है। मगर कुर्बान जाएं रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरे आका फरमाते हैं, जिसने मुझे ख्वाब में देखा, यकीनन मुझे को देखा। उसकी इल्लतो वजह भी रहमत आलम ने उसी हदीस में बयान फरमा दी, इन्न शैतान ला यतमस्सलु फी सूरती। ए मेरे उम्मतियों, शैतान को ये पावर है, अल्लाह ने शैतान को ये ताकत दे रखी है, जिसकी शक्ल में चाहे अपने आप को बदल ले, चाहे तो जानवर हो जाए, चाहे तो इंसान बन जाए, चाहे तो किसी आलिम के लिबादे में शैतान अपने आप को पेश कर ले, चाहे तो हवाओं में शैतान तहलील हो जाए। मगर मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, फ़इन्नल शैताना ला यतमस्सलु फी सूरती। मेरे उम्मतियों, शैतान को ये ताकत नहीं है, ये पावर नहीं है कि तुम्हारे नबी की शक्ल में अपने आप को मुतशक्किल कर ले, तुम्हारे रसूल के साचे में अपने आप को ढाल ले। इसलिए जो मुझे ख्वाब में देखेगा, यकीनन मुझे को देखेगा, मैं भी नजर आऊंगा। इस तमहीद के बाद सैयदना सुलेमान कहते हैं, रायतुन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिल मनाम, मैंने आका को ख्वाब में देखा। मैंने अर्ज किया, अनीसे बेकसा, आपके चाहने वाले, आपसे मोहब्बत करने वाले हाजिर आते, आपको या नबी सलामो अलैक कहते, मुस्तफा जाने रहमत आप पर दरूद पाक पढ़ते, आपकी बारगाह में नजराने सलाम नज़्र करते। मुस्तफा जाने रहमत ये बता दें, क्या आप अपने दीवानों के सलाम को समझते हैं? अरबी में अत-तफ़क्कुह के माने समझने जानने के हैं और अस-समऊ के माने सुनने के हैं। हजरात, मेरी आवाज बहुत दूर तक जा रही होगी, बहुत से लोग सुन रहे होंगे, मगर ये कोई जरूरी नहीं कि हर सुनने वाला समझ रहा होगा। सुलेमान ने कितनी दानिशमंदी की बात की, ये नहीं अर्ज किया, मेरे आका क्या सलाम करने वालों की आवाज को आप सुनते हैं? ये नहीं अर्ज किया, बल्कि अर्ज करते हैं, अतफ़क्कुहु सलामुहुम। मुस्तफा जाने रहमत क्या दीवानों के सलाम को समझते हैं? उसकी वजह यह है, सुनने के लिए समझना जरूरी नहीं है, मगर समझने के लिए सुनना जरूरी है।
مصطفیٰ جان رحمت بتا دیں کیا جو سلام پیش کرتا ہے سلام کرنے والے کے سلام کو آپ سمجھ لیتے ہیں؟ میرے آقا یہ کہاں کا دیوانہ ہے، یہ کہاں کا رہنے والا ہے، یہ کہاں کا بسنے والا ہے، آپ جان لیتے ہیں؟ جواب ملتا ہے سلیمان کیسی دیوانگی کی باتیں کر رہے ہو، نام وارد علیہم، میں دیوانوں کے سلام کو سنتا بھی ہوں سمجھتا بھی ہوں اور دیوانوں کے سلام کا جواب۔ اور یہ کون دیوانہ ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، محبت کی کنتار گہرائیوں سے سلام پیش کر رہا ہے، میں اس وقت دیوانے کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد المعدل الجود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات، آج میری تقریر کا یہ محصل ہوگا کہ اللہ نے 15ویں پارے میں ارشاد فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، جس کا ترجمہ یہ ہے تمہارے رب کا حکم ہے کہ اسی کی عبادت کرو، نہ پوجو مگر اللہ ہی کو۔ اور آگے فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میرے بندو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ پہلے خدا نے اپنی بندگی کا حکم دیا اور اپنی بندگی کے بعد فوراً میرے دوستو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے معمول کیا۔ پتہ یہ چلا اگر خدا کی بندگی فرض ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے، ہم کو نماز پڑھنا چاہیے، روزہ فرض ہے رکھنا چاہیے، زکوٰۃ اگر ہم صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ دینا ضروری ہے، اگر ہم صاحب استطاعت ہیں تو حج کرنا فرض ہے۔ جس طرح یہ چیزیں فرض ہیں اسی طرح ہے لوگوں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی واجب ہے۔ آپ نماز پڑھیے، اس کے بغیر نجات نہیں۔ جو نماز کا منکر ہوگا دین سے خارج ہو جائے گا، دین سے نکل جائے گا۔ جو نماز میں کوتاہی کرے گا حضرات مسلمان تو رہے گا مگر پکا مسلمان نہیں رہے گا، اسے میرے دوستو پاپی کہا جائے، اسے پاپی کہا جائے، شریعت کے ارکان کا چھوڑنے، شریعت کے رکن کا اسے چھوڑنے والا کہا جائے، اسے مجرم کہا جائے، کافر کے علاوہ اسے بدعمل کہا جائے، جو کہا جائے سب روا ہے۔ لیکن اللہ کے بندو آج کی تقریر میں یہ میں بتانے کی کوشش کروں گا، اے نمازیو اگر یہ تمہارا تصور ہے کہ نماز پڑھ کے نجات ہو جائے گی، روزہ رکھ کے بیڑا پار ہو جائے گا، زکوٰۃ دے لیں گے ہمیں پروانۂ آزادی مل جائے گی، تو تم دھوکے میں ہو، تم فریب میں ہو۔ آؤ دیکھو ایک ایسے نمازی کی بات میں آپ کے روبرو رکھنے جا رہا ہوں۔ دنیا میں اس دور میں ایسے نمازی کا تصور ہی نہیں، ایسے عابد کا تصور ہی نہیں۔ وہ نمازی قوم تھے، صحابی رسول ہیں۔ بخاری شریف یہ حدیث کی بڑی مستند اور معتبر کتاب ہے، اس کی جلد ثانی ہے۔ حدیث سننا بھی عبادت، حدیث سننا بھی عبادت۔ پہلے ہم متن حدیث سن لیں پھر مفہوم حدیث آپ کے ذہن میں اتارنے کی کوشش کروں گا۔ بخاری کی جلد ثانی صفحہ 755 کی حدیث پاک ہے۔ راوی حدیث سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ متن حدیث یہ ہے عن عبداللہ ابن عمر ابن عاص قال ان كان ابي امرأة ذات حسب فكان يتعب كنته فيسألها عن بالها فتقول نعم الرجل بالبدر لم يتلنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا مزاتينه فلما قال ذلك عليه ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القني به فلقيته بعده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تصوم قلت يا رسول الله كل يوم ثم قال كيف تختم قلت يا رسول الله كل ليلة قال صم في كل شهر 3 أيام
وَقْرَئِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَيْءٍ مَرَّةً۔ بخاری کی حدیث بڑی لمبی ہے، اب مفہوم مطلب بھی سناتے چلیں۔ حضرات، ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام عبداللہ ہے، وہ بھی صحابی ہیں۔ ان کے باپ کا نام حضرت عمر بن عاص ہے، بیٹا بھی صحابی، باپ بھی صحابی۔ دونوں نے اپنے کھلی آنکھوں سے نبی کی زیارت کی، نبی پر ایمان لائے، نبی ایمانی کے ساتھ دنیا کے تشریف لے گئے۔ عبداللہ فرماتے ہیں، نوجوانوں میں تمہاری توجہ کا طالب ہوں۔ میری مائیں اور بہنیں اگر پردے کے پیچھے سے سن رہی ہیں تو غور سے سننے کی کوشش کریں گی۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں، انکانی ابی مراتن ذات حطب، لوگوں میں جب میں جوان ہو گیا، جوانی کی دہلیز پر جب میں نے قدم رکھ لیا تو میرے والد حضرت عمر بن عاص نے، میرے باپ حضرت عمر نے میری شادی ایک حسین و جمیل، ایک خوبصورت لڑکی سے کر دی۔ ہر باپ اپنے جوان بیٹے کی، ہر باپ کو فکر کیا ہوا کرتی ہے۔ اسی جذبے کے تحت حضرت عبداللہ، حضرت عمر بن عاص نے اپنے صاحبزادے عبداللہ کی ایک خوبصورت لڑکی سے کر دی، ذات حسب و نسب، جو حسب اور نسب والی تھی۔ عربی میں نسب اس سلسلے کو کہتے ہیں جو باپ کے جانب سے چلتا ہے۔ مطلب یہ ہے جس لڑکی سے میری شادی ہوئی اس کے باپ میرے خسر نسب والے تھے، بڑے بلند خاندان کے تھے، بڑے شریف اور بہتر انسان تھے۔ وہ حسب اس تعلق کو کہتے ہیں جو ماں کے جانب سے چلتا ہے، یعنی میری ساس، میری بیوی کی ماں، میری ساس بھی بڑی پاک دامن تھی، بڑی طیبہ تھی، بڑی طاہرہ تھی، بڑی عابدہ تھی، شریعت کے اصولوں کی پابندی کرنے والی تھی۔ میرے خسر بھی اچھے انسان، میری ساس بھی بہتر عورت، شادی ہو گئی، میری خوبصورت بیوی میرے گھر میں آ گئی۔ جب بیوی گھر میں آ گئی فَكَانَ يَتَعَلُقَنَّهُ، تو میرے والد محترم حضرت عمر بن عاص میری بیوی اور اپنے بہو کا بڑا خیال فرمایا کرتے تھے۔ كَانَ يَتَعَلُقَنَّهُ کا مطلب بڑا لحاظ فرمایا کرتے تھے۔ میری بیوی اپنے بہو کا ہر جائز خیال کیا کرتے تھے۔ اس حدیث کے لب و لہجے سے اس امر کا اندازہ ہوتا ہے ہر خسر کو اپنے بہو کا جائز خیال رکھنا چاہیے، اور یہ خیال رکھنا یہ پیغمبر کے مقدس یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی سنت ہے۔ بہرحال خیال کیا کرتے تھے۔ فَيَسْأَلُهَا بَالِهَا، ہمیشہ میری بیوی سے ان کے شوہر میرے بارے میں پوچھا کرتے تھے، اے میری بہو بتا عبداللہ تیرے حق میں کیسا ہے، اس کے برتاؤ کیسے ہیں، اس کے معاملات کیسے ہیں، اس کا معمول کیسا ہے، اس کا رہن سہن کیسا ہے۔ پیغمبر کے دور کی ایک مقدس دلہن ہے، ایک خوبصورت لڑکی ہے۔ اس ماڈرن دور کی اگر کوئی لڑکی ہوتی تو اپنے شوہر کے سینکڑوں کریوں کو شمار کرتی، مگر قربان جائیں رسول اللہ کے مقدس دور کی عورتوں کا کیا حال تھا۔ جب ان کے خسر اپنے بیٹے کے تعلق سے سوال کیا کرتے تھے تو ان کی بہو عرض کیا کرتی تھی، نعم الرجل من ذکر لم یطلع فراشا ولم یفتش کنفا، اے میرے خسر، آپ کے بیٹے عبداللہ، میرے شوہر عبداللہ، میرے سرتاج عبداللہ مردوں میں بہترین مرد ہیں، نوجوانوں میں بہترین نوجوان ہیں، انسانوں میں بہترین انسان ہیں، مگر اتنا ضرور ہے لم یطلع فراشا ولم یفتش کنفا، جب سے میری شادی ہوئی میں آپ کے گھر میں بہو اور دولہن کی حیثیت سے آئی ہوں۔ آپ کے صاحبزادے عبداللہ نے، آپ کے بیٹے میرے شوہر عبداللہ نے میرے بسترے کو نہیں رودا ہے، میرے بسترے پر رات نہیں گزاری ہے، میرے قریب نہیں ہوئی، مجھ سے کنفا یہ کنایہ کا لفظ ہے۔ اے میرے خسر، آپ کے بیٹے عبداللہ نے رات پر رہ کر کبھی میرے حقوق کو نہیں ادا کیا ہے۔ اللہ اکبر، ایک بیوی
ایک بہو جب اپنے خسر کی خدمت میں اپنے بیٹے کے تعلق سے عرض کر رہی تھی، فوراً فتال الرجل، حضرات ایک طویل زمانہ گزر گیا، خوبصورت بیوی گھر میں موجود ہے، لیکن بیٹا عبداللہ بیوی کے قریب نہیں جاتا، ساری دنیا پریشان ہوتی ہے، طبیبوں کا سہارا لیتی ہے، ڈاکٹروں کے پاس جاتی ہے، محافظین کے گھروں میں دستک دیتی ہے، مگر پیغمبر کے صحابہ مصطفیٰ کے غلاموں کا عجیب و غریب حال تھا۔ جب یہ پریشان ہوتے تھے تو مسیح رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری کیا کرتے تھے۔ حضرت عمرو بن العاص آقا کی بارگاہ میں پہنچے، میرے آقا بیٹے عبداللہ کی شادی کر دی ہے، لڑکی حسب و نسب والی ہے، خاندان بڑا پیارا ہے، لڑکی بڑی حسین و جمیل ہے، مگر میرے نبی میرا بیٹا عبداللہ بیوی کے قریب نہیں جاتا۔ فلما تعالیٰ ذالک علیہ ذکر علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام، طویل عرصہ گزر گیا، بیوی کے پاس نہیں قریب ہوئے، پیغمبر کی بارگاہ میں باپ پہنچا، حضرت عمرو بن عاص گئے، ذکر کیا، غیب کا نبی نے جان لیا، ارشاد فرمایا التہی بیٹی، اے عمرو بن عاص جاؤ، بیٹے عبداللہ کو میرے پاس لاؤ، میری خدمت میں لاؤ۔ حضرات باپ اپنے بیٹے عبداللہ کو لے کے نبی کی بارگاہ میں پہنچے، مصطفیٰ کی جب نظر پڑی، پیغمبر نے پہلا سوال کیا، ذرا غور کیجئے گا، شکایت یہ ہے بیوی کے قریب نہیں جاتی، مگر مصطفیٰ جان رحمت اس غیب کا نبی کے سوال کا لب و لہجہ دیکھیے، جب حاضر کیے گئے کھڑے ہوئے تو مصطفیٰ نے پہلا سوال فرمایا، کیف تصوم، میرے نوجوان صحابی یہ بتاؤ تم روزہ کس طرح رکھتے ہو، تمہارے روزہ رکھنے کی کیفیت کیا ہے، تمہارے روزوں کا معاملہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کل یوم، میرے پیغمبر ایام منہی سال میں کن 5 روزوں سے منع کیا گیا ہے، میرے مصطفیٰ میں پورا سال اللہ۔ کوئی نوجوان ملے گا، کوئی ایسا کہیں نوجوان آپ کو نظر آئے گا؟ ہمارا اور آپ کا حق تو یہ ہے، جب رمضان کا مقدس مہینہ آتا ہے تو روزہ خوری کے لیے، روزہ توڑنے کے لیے مریض سمجھ جاتے ہیں، دواؤں کا سہارا لیتے ہیں، مگر یہ عبداللہ آپ کے قدموں پر ہماری جوانیاں چاہے قربان ہو جائیں۔ رسول اللہ کے ایسے صحابی، ابھرتی ہوئی جوانی ہے، چڑھتا ہوا شباب ہے، خوبصورت بیوی گھر میں موجود ہے، اور روزوں کا یہ عالم ہے، پورا سال روزہ رکھ رہے ہیں۔ ایام منیہ لو، سال میں شریعت میں 5 روزے منع کیے گئے، 4 بقرعید کے موقع سے، 3 یوم بقرعید اور 1 یوم تشریق اور 1 یوم عید، ان 5 دنوں میں شریعت نے روزہ رکھنا جائز نہیں رکھا۔ کیوں؟ یہ ایام و ضیافت اللہ ہیں، یہ اللہ کے مہمانی کے ایام ہیں، ان دنوں میں روزہ رکھنا گویا اللہ کی مہمانی کا انکار کرنا ہے، اس لیے جائز نہیں۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان 5 دنوں کے علاوہ پورا سال روزہ رکھتا ہوں۔ پھر اس غیب کا نبی نے دوسرا سوال کیا، اے عبداللہ یہ بتاؤ کیف تختم، ایک قرآن پاک کی تلاوت تم کتنے دن میں مکمل کرتے ہو؟ 30 پارے کا قرآن کتنے دن میں پڑھ لیتے ہو؟ عرض کرتے یا رسول اللہ کل لیلہ، ہر رات میں 30 پارے کی تلاوت، ہر رات میں 30 پارہ پڑھتا ہوں۔ یہ اللہ کے بندو، روزے کے عالم میں بیوی سے قربت کرنے سے روزہ نہ رہ جائے گا، روزہ باطل ہو جائے گا۔ قربت سے روکنے والا روزہ ہے، تلاوت کے لیے طہارت ضروری ہے، پاکی شرط ہے، لہذا ایسے عالم میں بھی تلاوت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے قربت سے حضرت عبداللہ اپنے آپ کو دور رکھا کرتے تھے۔ کوئی نوجوان ملے گا آپ کو، کوئی مسلمان آپ کو دکھائی پڑے گا جو دن میں روزہ رکھتا ہو، پوری رات چھت کر جب ساری دنیا نرم بستروں پر کروٹیں بدلتی ہو تو اے اللہ کے بندو 30 پارہ قرآن کی تلاوت کرتا ہو۔ ہمارا اور آپ کا حال تو یہ ہے، پورا سال گزر جاتا، ایک قرآن پاک کی تلاوت مکمل نہیں ہوتی، مگر عبداللہ
وہ ہر رات 30 پارہ پڑھ رہے ہیں. میرے آقا نے فرمایا اے عبداللہ وَقْرَئِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً، تم ایسا کرو ہر مہینے میں 30 پارے کی تلاوت کرو، ہر رات 1 پارہ پڑھا کرو. اس طرح 30 یا 29 راتیں ہوں گی، مہینے میں تمہارے 30 یا 29 پارے مکمل ہو جائیں گے. اور اے عبداللہ سم فی کل شہر 3 ایام، اور ہر مہینے میں 3 روزہ رکھا کرو. ایام 20 3 روزے سے رہا کرو. عبداللہ کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے قلت یا رسول اللہ انی یطیق اکثر من ذلک، میرے آقا میں نوجوان ہوں، میرے بدن میں بڑا زور ہے، بڑی قوت ہے، یہ عبادت کم ہو جائے گی. مصطفیٰ جان رحمت ذرا اضافہ کر دیا ہے، میرے پیغمبر اور زیادہ رکھنے کی اجازت دے دی جائے. میرے آقا نے فرمایا سن فی کل جمعۃ 3 ایام. عبداللہ اگر مہینے میں 3 روزہ رکھنا نہیں چاہتے تو ہفتے میں 3 روزہ رکھو. مہینے میں 4 ہفتے ہوں گے، ہر ہفتے میں 3 روزہ ہوگا، تمہارے 4 تیائی 12، اس طرح اتنے روزے ہو جائیں گے. ہر ہفتے میں 30 پارے کی تلاوت کیا کرو. پھر عبداللہ کھڑے ہو گئے، انی یطیق اکثر من ذلک، اے اللہ کے مقدس پیغمبر اس سے زیادہ میرے پاس روزہ اور تلاوت کی صدق ہے. میرے پیغمبر نے تیسرا فارمولہ پیش کیا، ارشاد فرمایا افطر یومین وصف یوما. عبداللہ اگر ہفتے میں 3 روزہ نہیں رکھنا چاہتے تو 2 دن روزہ رکھو، تیسرے دن افطار کر دیا کرو. پھر عبداللہ کھڑے ہو گئے، انی یطیق اکثر من ذلک، اس سے زیادہ میرے پاس توانائی ہے. مصطفیٰ جان رحمت نے چوتھا فارمولہ پیش کیا، سم افضل الصوم صیام داؤد صیام یومین و افطار یوم. اے عبداللہ اس روزے کو رکھو جو افضل روزہ ہے، جس کو شریعت نے سب سے بہتر روزہ کہا ہے، جس کو سیدنا داؤد رکھا کرتے تھے. ایک دن روزے سے رہتے تھے، ایک دن افطار کیا کرتے تھے، تو اس کو رکھا کرو. پھر عبداللہ کہنے لگے انی یطیق اکثر من ذلک، میرے پیغمبر اس سے زیادہ میرے پاس توانائی ہے. اتنا مصطفیٰ جان رحمت کا سننا تھا، وہ نبی جس کے زبان مبارک سے سب کے لیے مہر و محبت کے پیچھے بول بھرتے ہیں. پیغمبر کو چلان آ گیا، مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کا رنگ بدل گیا. ترمذی کی جلد ثانی کے مطابق مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ان لربک علیک حقا، ان لعینک علیک حقا، ان لزوجک علیک حقا، ان لامک علیک حقا، ان لابیک علیک حقا، ان لجارک علیک حقا، ان لصدیقک علیک حقا، فاتوا کل ذی حق حقا. عبداللہ صرف تم نے قرآن کی تلاوت اور روزے ہی کو تم نے عبادت سمجھ رکھا ہے. اگر تم پر تمہارے پروردگار کی بندگی فرض ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو. اے عبداللہ تم پر تمہارے آنکھوں کا بھی حق ہے کہ تم آنکھوں کو سونے کا موقع دیا کرو. اے عبداللہ اگر خدا کی بندگی کرتے ہو تو تم پر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے کہ بیوی گھر میں موجود ہے، تم اس کے حقوق کی پامالی کرتے ہو. اے عبداللہ سنو، اگر تم پر تمہارے مالک کا حق ہے تو تم پر تمہاری ماں کا بھی حق ہے کہ ماں کی خدمت کرو. اے عبداللہ اگر تمہارے پروردگار کا حق ہے تو تمہارے باپ کا بھی حق ہے، باپ کے حقوق ادا کیا کرو. اے عبداللہ تم پر تمہاری آنکھوں کا حق، اے عبداللہ تم پر تمہارے دوستوں کا بھی حق. کوئی دوست ملنے کے لیے آتا ہے تو مسجد کے حدود سے نکل کر اس سے ملاقات کر لیا کرو. اے عبداللہ ذرا گھر سے باہر جا کر اپنے پڑوسیوں کے خیریت معلوم کیا کرو، کہاں آگ چلی، کہاں فاقہ ہو رہا ہے، اس کی بھی خبر گیری تم پر لازم ہے. یہ تمہارے پڑوسیوں کا حق ہے. عبداللہ سچا پکا مسلمان بننے کے لیے یہ ضروری ہے تم خدا کا بھی حق ادا کرو اور بندوں کے بھی حق کو پورا کرو، ماں باپ کی بھی خدمت کرو، بیوی کے بھی حق کو ادا کرو، اولاد کی پرورش کرو، پڑوسیوں کی خبرگیری کرو. فاتوا کل ذی حق حقا، تب جا کے تم سچے مسلمان.
तब तुम्हारा ईमान मुकम्मल होगा, तुम मोमिन कामिल बनोगे। हजरात, इस रिवायत बुखारी की हदीस की रोशनी में इस अमर की वजाहत होती है। हमको और आपको मामूर किया जाता, नमाज है, फर्ज है पढ़ें, रोजा जरूरी है रखें, हज अगर हम साहे इस्तिताअत है तो अदा करें। लेकिन नमाजियों, कभी ये न तसव्वुर करना कि इन्हीं इबादतों को करके हम निजात पालेंगे। अगर हम अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करते, माँ बाप को तकलीफें देते, माँ बाप के हुकूक को नहीं अदा करते, तो कल मैदान क़यामत पे अगर हुकूकुल्लाह के बाद तुम्हारी निजात होगी, मगर हुकूकुल इबाद के बाद तुम्हें गिरफ्तारी होगी, हमारी गिरफ्तारी होगी। इसलिए अल्लाह ने फरमाया है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihसाना। तुम्हारे परवरदिगार का हुक्म है तुम अल्लाह की इबादत करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। पढ़िए दुरूद पाक को मैं अर्ज करूं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुद वल करम व आलिहि बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हज़रात, माँ बाप की खिदमतें इतनी जरूरी है। एक मिसाल से मैं आपको समझा दूं। दुनिया में आने के बाद हमारी और आपकी जिंदगी, एक मुसलमान की जिंदगी उस डाकखाने के डाकिए की तरह हो जाती है जो डाकखाने से हुकूक की गठरी लेके निकलता है, जिस गठरी के अंदर अंतरदेशी भी है, रजिस्ट्री भी है, मनी ऑर्डर भी है। हज़रात, कामयाब डाकिया वही है जो सबकी डाकों को पहुंचाकर, सबको हवा देकर, सबके हवाले करके डाकखाना वापस जा चला जाए। अगर कहीं बीच में उसने कमी की, कोताही की, किसी की रजिस्ट्री किसी तक नहीं पहुंची, मनी ऑर्डर को अगर उसने हड़प कर लिया, अज़रुए कानूने दुनिया, मुजरिम है, मारा भी जाएगा, जेल की सलाखों में डाला भी जाएगा। ऐ नौजवानों, अल्लाह के बंदो, दुनिया में आने के बाद हमारे खुदा का भी हम पर हक है, हमारे माँ बाप का भी हक है, हमारी बीवियों का भी हक है। अगर हमने कहीं से कोताही की तो बारगाह खुदाबंदी में हमारी और आपकी गिरफ्तारी होगी, हमारी और आपकी पकड़ होगी। आए देखें, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में आपके हवाले करता हूँ कि माँ बाप की खिदमतें और माँ बाप के एहसान का बदला हम पर और आप पर किस कदर चुकाना जरूरी है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, और बुखारी मुस्लिम शरीफ जो सिहाह सित्ता की बड़ी मुस्तनद हदीस की किताब है, उसमें सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ये रिवायत मरवी है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रग़िमान फहु सुम्मा रग़िमान फहु सुम्मा रग़िमान फहु क़ील मन हुम या रसूलल्लाह क़ाल मन अदरक वालिदैहि इंदल किबरि वलम यदखुलिल जन्नह। अल्लाह के मुक़द्दस पैगंबर ने फरमाया, उस आदमी की नाक खाक आलूद हो जाए, आदमी की नाक मिट्टी में मिल जाए, आदमी की नाक रगड़ जाए, इंसान है जिसके मुताल्लिक आप इरशाद फरमा रहे हैं, आदमी की नाक खाक आलूद हो जाए, मिट्टी में मिल जाए, मिट्टी से रगड़ जाए, वो कौन इंसान है? मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, मन अदरक वालिदैहि इंदल किबरि अहदुहुमा औ किलाहुमा सुम्मा लम यदखुलिल जन्नह। मेरे सहाबा, बदनसीब, ओ बदनसीब इंसान वो है जो बुढ़ापे में माँ बाप में से दोनों को या दोनों में से एक को पाया और उसकी उनकी खिदमतें करके जन्नत का हकदार बन गया। वो बदनसीब इंसान है, वो बदकिस्मत इंसान है। लिहाजा अल्लाह के बंदो, हमें और आपको माँ बाप की खिदमतों में जितना मुमकिन हो मुबालगा करना चाहिए। उनकी खिदमतों को बचा लाने के लिए हमेशा अपने आप को मुस्तैद और तैयार रखना चाहिए। ये हमारे और आपके परवरदिगार का फरमान है। और यकीन जाने कि तमाम गुनाहों की सजा, नमाज में कोताही हो गई, रोजे में कमी आई, ज़कात में किसी तरह का नक्स पैदा हुआ, अल्लाह चाहेगा तो गिरफ्त फरमाएगा, अल्लाह चाहेगा तो कल क़यामत के मैदान में
اس کی سزائیں دے کر ہم کو اور آپ کو جہنم کے حوالے کرے گا، اور کہیں اگر اس کی رحمت کاملہ چھوم اٹھی تو ہماری اور آپ کی مغفرت بھی فرما دے گا۔ مگر میرے آقا فرماتے ہیں رحمت خدا بہانہ بھی جو ہے، جنت ہماری اور آپ کی عبادتوں سے ہم کو اور آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ ہم کرتے ہی کیا ہے، ہماری بندگی عبادتوں کا معاملہ کیا ہے، آپ جانتے ہی ہیں۔ کل اللہ کی رحمت پیغمبر اعظم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم کو رات کو جنت ملے گی، اعمال کی بنیاد پر نہیں ملے گی۔ ہمارے اور آپ کے اعمال ایسے نہیں میرے دوستو، حدیث میں ہے، میں مفہوم آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ کل قیامت کے دن اللہ دو بندوں کو جہنم میں جانے کا حکم دے گا۔ ایک دونوں پاپی اور دونوں مجرم ہوں گے، دونوں خاطی ہوں گے، دونوں اللہ کی بارگاہ میں لائے جائیں گے۔ حکم خدا بندی ہوگا، میرے فرشتوں ان کو جہنم کے حوالے کر دو۔ چنانچہ جو بھی حکم ہوگا، ایک بندہ تیزی سے دوڑتا ہوا جہنم کی طرف بھاگے گا، تیزی سے دوڑ کر جہنم کے قریب جائے گا، جہنم میں داخل ہونے والا ہی ہوگا۔ حکم خدا بندی کے مطابق اس کو روک لیا جائے گا۔ دوسرا جب جائے گا تو کچھ دور جائے گا، مڑ کے پیچھے دیکھے گا، کچھ قدم آگے بڑھائے گا، پھر مڑ کے پیچھے مشاہدہ کرے گا، اور بہرحال دونوں کو اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر کیا جائے گا۔ اللہ اس بندے سے فرمائے گا جو بڑی تیزی سے دوڑتا ہوا جہنم میں داخل ہونے کے لیے دوڑتا ہوا گیا تھا، پوچھے گا اے میرے بندے کیا تجھے نہیں معلوم تھا، جہنم کے ہولناکیوں کو نہیں جانتا تھا، جہنم کے آگ کے تعلق سے تمہیں خبر نہیں تھی، میرا حکم ہوا تو اتنی تیزی سے جہنم میں داخل ہونے کے لیے تو دوڑتا ہوا کیوں آگے بڑھا؟ عرض کرے گا اے میرے خالق و مالک، دنیا میں تو میں نے تیرے حکم کی نافرمانی کی،